أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة من تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صلوات پڑھیں تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس نے انسان کو اس انداز سے خلق فرمایا کہ احسن الخالقین خود کہلایا اور احسن تقویم انسان کی خلقت کو قرار دیا اور ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے احسن تقویم کو مقام احسن اکرمکم عند اللہ اتقاکم تک پہنچایا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بسعرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام اما بعد شکر خدائے مہدی کے ساتھ فرش عزائے سرکار سید الشہداء جد امام مہدی اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہو رہا ہوں کہ بارگاہ مہدویت میں رشتہ حسینیت کے اہتمام کا حق ادا کر سکوں مجھ میں کمال کہاں نقص ہی نقص ہے کمال صرف آل محمد کے پاس ہے اور جب کوئی نقص کسی کمال سے منسوب ہو جائے تو پھر نقص نہیں رہتا کمال میں بدل جاتا ہے اسے استحالہ کہیے اسے قربت کا اثر کہیے اسے یوں کہیے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے یہ محاورہ بلا وجہ استعمال نہیں کر رہا میں قربت تک آپ کو لے کر آ گیا کل کی بات سے اور قربت پر آپ کی خدمت مقدس میں آگے بات کو بڑھانے سے پہلے چند جملے منزل تمہید پر مکمل کر لیے جائیں کہ پروردگار نے لطف و کرم کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ کون افراد ایسے ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے افراد کی پہچان مالک دو جہاں نے سورہ مبارکہ آراف میں بھی بیان کی اور سورہ مبارکہ النحل میں بھی بیان کی بس نحل میں فرق یہ ہے کہ اولئک الذین
پروردگار کے الفاظ آیت مجیدہ کے بہترین جملے یہ کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی بصارتوں پر مہر لگا دی ہے۔ جب کبھی اس طرح کی آیات پڑھتے تو ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے انسان کو بے بس کر دیا ہو۔ مجھے معاف کیجیے گا، جملہ سخت ہے، خدا نے مہر لگا دی تو اب تو بات ختم ہو گئی، اب خدا جانے اور مہر جانے، ہم تو قصوروار رہے ہی نہیں۔ انسان تو بڑا ہوشیار ہے، جلدی سے اپنے آپ کو نکالتا ہے کہ خدا نے نہیں چاہا تھا۔ جیسے مثال دیتا ہوں، کبھی مجھے آپ کے گھر نہیں آنا ہو اور آپ مجھے بلا رہے ہو تو میں کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ، آنا نہیں ہے۔ اپنے نہ آنے کو انشاء پروردگار کا نام دیتا ہوں، حالانکہ یہ جانتا تھا کہ میں نے آنے کا ارادہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ جملے مذہبی دھوکہ دہی میں آتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد آنے کا ارادہ آپ کا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں انشاءاللہ، پھر جب نہیں آئے تو کہا کہ اللہ نے نہیں چاہا تھا۔ خدا کے لیے بنو امیہ کے خدا کی بات نہ کیجئے، بات کیجئے تو حسین کے رب کی بات کیجئے۔ انشاءاللہ کہیے تو ان کو الگ سمجھیے، شاہ کو الگ سمجھیے۔ انشاء الگ ہے، شاہ الگ ہے، ان الگ ہے۔ اگر معنی ہی نہ سمجھ سکے تو پھر کیا فائدہ زبان سے ادا کرنے کا۔ تو کبھی لفظ انشاء کی بات کریں، کبھی لفظ ماشاء کی بات کریں۔ اور چونکہ کبھی کبھار لوگ سوال کر لیتے ہیں مولانا بڑی مشکل ہے، کوئی نماز تو بیان کر دیجئے، بہت دن ہو گئے آپ کا نماز بیان کیے ہوئے۔ ایک نماز آج سن لیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی حاجت درپیش ہو، یاد رکھیے بہترین وسیلہ ہے نماز، بہترین راستہ اور رابطہ خدا سے انسان کا ہے نماز۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی مشکل درپیش ہو تو نصف شب، یعنی کہ آدھی رات کے بعد تمہیں چاہیے کہ نماز کے لیے قیام کرو، دو رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھو، نماز حاجت کی نیت ہو تو مناسب ہے روایت کی روشنی میں، گرچہ معصوم نے نماز کی نیت الگ بیان نہیں کی ہے۔ اور یہ ایسی نماز حاجت جس میں معصوم نے کوئی خاص طریقہ بھی بیان نہیں کیا کہ 2 رکعت پھر 2 رکعت، 4 رکعت نماز پڑھ لو، اور اس 4 رکعت نماز میں جو سورہ چاہے پڑھ لو، مطلب یہ ہوا کہ بالکل صبح کی نماز کی طرح پڑھ لیجیے۔ اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب سلام مکمل کر لیجئے تو اس کے بعد شکر خدا ادا کیجئے، اور پھر 100 مرتبہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں چلا انشاء اللہ سے، آیا ماشاء اللہ تک، نہ کہ مارشاء اللہ سے آیا جمہوریت تک۔ مارشاء اللہ سے جمہوریت تک کا سفر وہ عجیب خیانت ہے، کبھی وردی کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی بغیر وردی کے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میں سیاسی مجلس سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جب بات آتی ہے حالات حاضرہ کی، بڑے مسائل ہیں، آپ کے تو علم میں ہے بحرین میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے تو علم میں ہے کہ قطیف میں کیا ہو رہا ہے، کتنی مشکلات ہیں۔ امام بارگاہوں پر پابندی ہے کہ اب اگر کوئی بھی مجلس ہوئی تو جرمانہ ڈالرز کی شکل میں دینا پڑے گا۔ مسجدیں بند، امام بارگاہ بند، نام کرونا کا ہے، اصل میں بغض اہل بیت دل کے اندر ہے۔ عجیب بات ہے، سارے کنسرٹس ہو سکتے ہیں، عجیب بات ہے شراب خانے آباد ہو سکتے ہیں، خدا کا گھر آباد نہ ہو، حسین کا نام نہ لیا جائے، یہ عجیب بات ہے۔ تو ذکر حسین منائیے احتیاط کے ساتھ، اور دعا کیجئے ان کے لیے جو مشکلات کے عالم میں ہیں۔ تو اگر اپنی کوئی حاجت نہ ہو
تو آج کی رات میں اگر ان کے لیے نماز پڑھ لیجئے، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی کوئی حاجت آج خاص نہ ہو تو مگر ان کے لیے تو نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جن کی مشکلات ہیں۔ 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ صرف آسان ہے تسبیح نکال لیجئے ماشاءاللہ کی۔ امام کے الفاظ روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں جب تم بار بار کہتے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاء سمجھ میں آ رہا ہے جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، تو خداوند عالم کی طرف سے پکار آتی ہے کہ تو اتنا بار بار میری مشیت کو پکار رہا ہے تو کتنا اور پکارے گا، تو بتا چاہتا کیا ہے؟ اب میری مشیت تیری حاجت کے انتظار میں۔ بہت مختصر اور آسان سی نماز، نماز حاجت۔ اور بات یہاں تک کیوں آگئی کہ ہم چلے تھے انشاءاللہ سے، اور انشاءاللہ سے کیوں چلے تھے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ پروردگار عالم میں اگر دل پہ لگا دیا تالا تو اس تالے کی چابی کہاں پر ہے؟ اور خدا کسی کے دل پہ تالا نہیں لگاتا جب تک کہ کوئی خود تالا نہ چاہے۔ وہ اللہ تعالی ہے، بلند رب ہے، یہ چھوٹے کام اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ بڑی آسان سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کبھی انسان اگر سورج کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے اور کہیں سورج نکلا ہی نہیں ہے، میں آنکھیں بند کر کے کہوں رات تو ہو ہی نہیں رہی ہے، تو لوگ کہیں گے آنکھیں کھولو گے تو پتہ چلے گا۔ آنکھیں بند رکھنے سے نہ دن کی خبر ہے نہ رات کی خبر ہے۔ تو انسان اصلاً خود اپنے دل کو، اپنی سماعتوں کو، اپنی بصارتوں کو خدا سے اتنا دور کر لیتا ہے کہ روشنی الہویت پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اللہ اکبر۔ یا کبھی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی، جو سو رہا ہو اس کو جگانا آسان ہے۔ اب سونے کی بات مجلس میں آ گئی تو جملہ کہہ دوں، مجلس میں سونا جائز ہے، نماز میں نہیں۔ نماز میں سوئیے گا تو نماز چلی جائے گی، مجلس میں نیند بھی ہو جائے گی اور مجلس بھی ہو جائے گی۔ مجھے آقا جعفر نقوی شہید علی اللہ مقامہ، شاید آپ میں سے اکثر جانتے ہوں، بڑے مجاہدت والے عظیم عالم، پارسی کالونی میں پرانے سے بنگلے میں وہ چھوٹے سے تخت پر پاؤں سمیٹے ہوئے عجیب و غریب مخلوق خلل رکھتے تھے، کیا چیزیں پتہ نہیں، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر خوف آتا تھا، آنکھیں ملانے قابل نہیں ہوتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے جب ہمیں قرآن تحفے میں دیتے تھے۔ یعنی پہلی مرتبہ جو قرآن تحفے میں ہمیں زمانے طالب علمی میں دیا تو آقا جعفر مرحوم نے دیا تھا، تو ان سے یہ پوچھا گیا آقا بتائیے یہ مجلس میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہوئے نیند کیوں آتی ہے؟ ارشاد فرماتے نیند ہمیشہ پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں آتی۔ جہاں روح کو سکون ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سو ہی جائیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک انسان سو رہا ہو اس کو جگانا آسان ہے، ایک انسان سونے کا ڈرامہ کر رہا ہو، مصنوعی سو رہا ہو، اس کو جگانا آسان نہیں ہے۔ جاگتا وہ ہے جو جاگنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی خود سے سونا چاہے اور جاگنا نہ چاہے تو خدا بھی جگاتا نہیں ہے۔ خدا کی مثال تو ایسی ہے، بالکل آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دعا مانگ رہے تھے بارش ہو جائے بارش ہو جائے، جب بارش ہونے لگی تو ہاتھ میں لے لی امبریلا کہ مجھ پر نہیں آئے۔ تو ہدایت خدا کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب دل کے دروازے تم بند کر لو گے، اندر سے تم نے بند کیے، باہر سے خدا نے بند کر دیا۔ اولئک الذین طبع اللہ، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، سمعہم و ابصارہم، ان کی بصارتوں پر۔ اب یہ کیسے ہو گئے؟ اولئک ہم الغافلون، یہ ہو گئے غافل۔
اور غافلوں کا تذکرہ کرتے کرتے قرآن مجید میں آپ کو لیے چلتا ہوں آج ایسے سورے میں جو آپ نے پڑھا ہوگا آج، اگر آپ وہ سورے پڑھا کرتے ہیں جو جمعے کے خاص سورے ہیں، ان میں سورہ مبارک ہے الکہف، بعض روایتوں میں شب جمعہ کے لیے، بعض میں جمعے کے لیے۔ سورہ کہف آیت نمبر 28، پروردگار اپنے حبیب ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا۔ یہ مکمل آیت نہیں ہے، آیت کا آخری حصہ۔ پروردگار بتاتا ہے کہ اے حبیب پیروی مت کرنا اس کی، بہت غور کیجئے گا، اس کی پیروی مت کرنا کہ ہم نے جس کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ ہم اپنے عنوان سے متصل ہو رہے ہیں کل کی بات سے، اس کی پیروی مت کرنا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اس کی پہچان وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے عبادت گزار ہیں جو اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی نہیں۔ خدا کی عبادت اور ہے، خودی کی عبادت اور ہے۔ جب تک خودی کے خول کو توڑ کر، اس لیے خودی کی عبادت انسان کو تکبر سکھاتی ہے اور خدا کی عبادت انسان کو انکساری سکھاتی ہے۔ اگر کوئی عبادت کے بعد متکبر ہو گیا، سمجھ لیں خدا کی نہیں کر رہا تھا، خودی کی کر رہا تھا۔ چلیے مثال آسان کر دوں، بہت سی باتیں جو ہیں مثال سے آسان ہو جاتی ہیں۔ جناب لقمان حکیم اپنے فرزند کے ساتھ سفر پر تھے کسی کاروان میں، اور جب کاروان کی بات ہے تو دعا کیجئے گا، بہت سارے کاروان انتظار میں ویزے کے اپروول کے جانے کے لیے عاشور پہ کربلا کے لیے، شاید آپ کی دعا ان کو لے جائے اور ان کا سلام آپ کو بلا لے۔ تو لقمان حکیم ان کے فرزند کسی کاروان کے ساتھ تھے، کہیں سفر پہ تھے۔ اثناء سفر میں جب رات میں کہیں قافلے نے قیام کیا تو دونوں باپ بیٹے نماز شب کے لیے اٹھے۔ یعنی لقمان نے اپنے بیٹے کو اٹھایا نماز شب کے لیے، اس کا مطلب نماز شب اس وقت بھی تھی جب لقمان کا زمانہ تھا۔ اٹھایا اور دونوں باپ بیٹے نماز شب پڑھنے لگے۔ بیٹے نے دیکھا کہ سارے قافلے کے باقی لوگ سو رہے ہیں، تو بے ساختہ بابا سے کہہ دیا کہ بابا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ بات تو بڑی اچھی ہے، اچھی خواہش ہے نا۔ آپ اگر باہر دیکھتے ہیں، ویسے تو آج شب پاکستان ہے، اور شب پاکستان میں عجیب ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ سوائے اہل بیت کے ماننے والوں کے، جیسے باقی لوگ تو پاکستان کا شب مناتے ہی نہیں ہیں۔ اب محرم آ گیا تو ہم صرف فرش ازاں سے پاکستان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ایسا وطن دیا ہے کہ جہاں سکون سے ماتم حسین کر رہے۔ تو وطن سلامت رہے، وطن کے دشمن تباہ و برباد رہیں، اور اسی طرح شیعہ سنی مل کر حسین کا غم مناتے رہیں۔ لیکن جناب لقمان اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوئے۔ بیٹے نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سب پہ سب رقص کر رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں، شراب پی رہے ہوں، یہی تو کہا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا یہ سب بھی نماز شب پڑھ رہے ہوتے۔ کبھی آپ باہر دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ مجلس میں نہیں آ رہے، دل میں خیال تو آتا ہوگا کتنا اچھا ہوتا یہ لوگ بھی مجلس میں آ رہے ہوتے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کی اصلاح فرمائی، اور اپنے بیٹے کی نہیں بلکہ ہر انسان کی اصلاح کا کام کر دیا۔
ارشاد فرمایا بیٹا اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سو رہا ہوتا۔ جو نماز شب کے وقت اٹھ کر اپنے آپ کو سونے والوں سے بہتر سمجھے، کر رہا ہے خدا کی نہیں، کہ خدا کی عبادت تو انکساری سکھاتی ہے، خدا کی